السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو لفظ نا خواجہ سرا، جسے ہم اپنی زبان میں ہجڑا یا خسرا کہتے ہیں، اس کو شرعی اسلام میں خنثی کہتے ہیں۔ خا نون سا اور یا خنثی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی نا 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جو عورتوں کے مشابہ ہو، جس میں عورتوں والی علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک وہ جس میں مردوں والی علامتیں پائی جا رہی ہوں، اور ایک وہ جس میں مرد و عورت کی دونوں علامتیں پائی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا دونوں علامتیں نہ ہوں۔ جس میں یہ مسئلہ بن جائے اسے خنثی مشکل کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، کہ اس کی نہیں واضح ہو رہی کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے اگر عورت والی مشابہت اس کے پاس پائی جا رہی ہے، یعنی عورتوں والے اس کے اعضاء ہیں، لیکن ہے وہ تخلیق کرنے، یعنی پیدائشی طور پہ وہ ہجڑا ہے، جسے ہم خواجہ سرا کہتے ہیں یا خسرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس مرد سے نکاح کر سکتا ہے جس میں یہ مردوں والی علامتیں پائی جا رہی ہوں، یا مرد ہے تو عورت کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے جس میں مرد عورت والی علامتیں یہ پائی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسا آ گیا کہ جب اس میں یا تو علامتیں دونوں ہی کوئی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں ہیں لیکن وہ جو جسے میں نے ابھی بولا خنثی مشکل وہی ہوتا ہے کہ جب میں دونوں علامتیں پائی جا رہی ہوں لیکن وہ کسی یوں سمجھیں کہ استعمال کر لیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ کسی بھی ان سے بندہ فائدہ لینا نہیں لے جا سکتا، تو اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ اگر وہ آ جائے تو اس کا کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ وہ خنثی مشکل ہے جس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں جس میں مرد والی علامتیں پائی جا رہی ہوں یا عورت والی علامتیں پائی جا رہی، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ جو درمیان میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے جی، وہ خواجہ سرا ان کو پتہ چل جائے تو وہ ان کو اٹھا کے کسی بھی طریقے سے لے جاتے ہیں، تو شرعی طور پہ وہ لے کے جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ گھر والوں سے بہت تنگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ان کو اٹھا کے لے جائیں یا زبردستی لے جائیں۔ یہ جو زبردستی لے کے جاتے ہیں یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ہزار سی بات ہے، وہ ان کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، تو پھر انہوں نے ہر جو دنیا میں ہے اس نے جانا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ مرد عورت والی جو بالغ ہوگا جب جنازے میں وہ دعا پڑھی جائے گی، یعنی اس کا نماز جنازہ ہوگا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، چونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ مسلمان ہی ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر غیر مسلم ہوگا پھر تو ان کا حکم یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہے تو ان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، اس کے نماز جنازہ بھی ہوگی۔ اور اگر وہ اس کے والدین تک فوت ہوتے ہیں اور اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس کو اس کی وراثت میں بھی جو ہے نا وہ حصہ دیا جائے گا، وہ وراثت کا مکمل حق دار ہے۔ یعنی اگر وہ عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا مرد، جس طرح بھی وہ اس کی صورتحال ہوگی اسی کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو عورت کے قائم مقام جتنا عورت کا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا ہی حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی حیثیت کو دیکھ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جس طرح آج کا دور ہے، اکثر عورتیں مردوں والی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اکثر مرد عورتوں والی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی فرامین ہیں، جس پہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان پر لعنت بھی فرمائی ہے کہ لعنت ہے اللہ کی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ایسا کرتے تو یہ شرعی طور پہ وہ اللہ کی لعنت کے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، انہیں ایسا نہیں کرنا
کرنا چاہیے، جبکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی تخلیقاً یعنی اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے، پھر اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ہے وہ تخلیقاً تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے اپنی ذات میں خود تغیر کیا ہے، جس طرح کہ وہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی قانون بھی پاس ہو چکا ہے، پھر اس کی سماعت جاری ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ شرعی طور پہ جمی کافی احادیث طیبہ بھی ہیں، اور اللہ کے قرآن پاک میں بھی ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اس طرح کے کافی خلق اللہ لا تبدیل، اس طرح کے نا الفاظ اس مفہوم میں کافی ملتے بھی ہیں قرآن حکیم میں، سے یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو میں نے ابھی عرض کیا ان کی ہجروں کی، جسے عربی میں خنثی کہتے ہیں، اور اگر وہ اس کی یعنی مرد عورت کی دونوں علامتیں پائی جا رہی ہوں یا نہ پائی جا رہی ہوں، اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ یعنی مختصر جو ہے نا، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، عرض کیا، پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو پھر پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو خنثی مشکل کا کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ریئر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، اور ایون ایسے کیسز جو ہے نا، یہ صرف اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن ایسے کیسز بہت شاذ و نادر، یعنی آپ کہہ لو کہ ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھو آپ کو مشکل یہ ہے کہ ملے گا، یا وہ خنثی مذکر ہوتا ہے یا خنثی مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ باقاعدہ مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، اور اگر خنثی مذکر ہے خنثی مؤنث تو اسی لحاظ سے جو ہے خنثی مذکر تھا تو اس کی فیمیل سے شادی ہوتی تھی اور بچے بھی ایون ہوتے تھے، اور خنثی مؤنث ہے تو وہ مذکر سے شادی ہوتی تھی اور بچے ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں نا تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کرا لو تو آپ جو ہے نا وہ پورے ایک مکمل جو ہے نا مرد یا عورت بن سکتے ہو، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ایجوکیشن اثر نہیں کرتی نا، ایجوکیشن بھی صرف نام کی نالج رہ گئی ہے، تو ایسے طب جو ہے نا ہمارا وہ بھی بس نام کا رہ گیا ہے، الٹا انسان ایک بیماری کے لیے جاتا ہے علاج کرانے اور زیادہ بیماریاں لے کر آتا ہے۔ مسلمانوں نے تو طب میں بھی بڑا کام کیا ہے، ایسی ایسی بکس ہیں جو ویسٹ کے قبضے میں ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو بہت نالج کے حساب سے نا ہمیں 50 سال پیچھے رکھا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ میری بات یاد رکھیں، ابھی آپ لوگ جتنا بھی پڑھ رہے ہیں نا، ویسٹ اس سے 50 سال آگے ہے، وہ یہاں تک وہ معلومات پہنچنے دیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ترقی نہ کر سکیں۔ جتنے مسلم اسکالرس تھے، میتھمیٹیشین، فلاسفر، فزسسٹ، کیمسٹ، آپ جابر ابن حیان کو دیکھیں، آپ جتنے بھی لوگوں کو اٹھا جنہوں نے یہ اس کی میڈیسن ایجاد کی تھی، کالرا کی بھی اور فلو کی، کووڈ کی، یہ ساری چیزیں جو ایجاد کی تھی نا جنہوں نے، تو ان کی جو کتابیں ہیں نا وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، وہ ویسٹ کی لائبریریز میں ہیں اور وہ کسی کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو ریسرچ اسی لیے وہاں پہ ہو رہی ہے، ہم ریسرچ ایسے کر بھی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے ان اسکالرس کی جو مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی تھی نا ہم ان کو پکڑ نہ لیں۔ اور میں اتنا حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اصل جو تحقیق ہے نا وہ کر گئے تھے ویسٹ جو ہے نا، ویسٹ بھی اسی کی اس کو بیس بنا کے نا سیڑھی بنا کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں، ہم تو صرف رٹے مار اور یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ جو بھی عالم ہے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، لیکن خنثی مشکل کا میں نے یہی بس کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا بہت ریئر ہے، یعنی کہ آپ اگر ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ اور ٹرانسجینڈر جو ہے نا، جس کو یہ ہجڑا کہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورتیں بن بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ کہ وہ اس کمیونٹی میں گھس کے نا اور مظلوموں کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے شاید کوئی یوتھ پاتھ میں نہیں ہے، اسامہ علی منگی صاحب اور جو نشاط صاحب ہیں، ان کے بہت اچھے اس پہ لیکچرز آئے تھے اور پورے ثبوت اور پکچرز کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، ایون ان کی جو کمیونٹیز ہیں انٹرسیکس کی، ساری انہوں نے شو کی تھی کہ وہ خود اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا نام لے کر، اور ہمیں تو پھر بھی حقوق نہیں مل رہے۔ وہ لوگ آگے آ رہے ہیں جو یا میل نے فیمیل میں اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہے، اور عورتیں تو کم ہی مردوں میں کنورٹ ہوتی ہیں، تو یہ ساری بات ہے۔